اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں، زندگی کی بنیاد اور معاملات تقوی کی اساس پر قائم کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کے سائے میں انسان ہر گزن سے، ہر آفت سے، ہر خطر سے محفوظ رہتا ہے، اور اسی کا نام تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنیادیں ذکر کی ہیں، جن بنیادوں پر نظام تقوی انسانی زندگی میں برپا ہوتا ہے اور یہ حفاظتی تدبیر عملی ہوتی ہے۔ ان بنیادوں میں سے اساسی بنیاد خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ انعام میں صراط مستقیم کو قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اور اسے چھوڑ کر سبل پر مت چلو، لا تتبعوا السبل۔ اور اگر تم نے صراط الہی کو چھوڑ دیا اور سبل کو اختیار کر لیا، یہ سبل تمہیں متفرق کر دیں گے اور زندگی تمہاری انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ سبل کی نشاندہی کے بعد کہ صراط کے لیے سب سے بڑا خطرہ سبل اختیار کرنا ہے، سبل کی بھی نشاندہی کی ہے کہ کون کون سے سبل خطرناک ہیں جو انسان کو صراط سے ہٹا کر بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان سبل میں ایک سبیل طاغوت ہے صراط مستقیم کے مقابلے میں، سبیل مجرمین ہے، اور اسی طرح سبیل مفسدین ہیں، اور ان کے علاوہ ایک سبیل دیگر خطرناک جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے، سبیل الغی ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 146 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ وہ لوگ جو زمین میں تکبر و غرور اختیار کرتے ہیں اور مغرورانہ زندگی، متکبرانہ زندگی گزارتے ہیں، ان سے یا انہیں ہم اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں، انہیں دور کر دیتے ہیں، آیات الہی سے ان کا منہ مڑ جاتا ہے، ان کا رخ مڑ جاتا ہے، ان کی زندگی کا رخ اللہ کی آیات سے اور اللہ کے دین سے پھر جاتا ہے، اور گمراہی کی طرف، باطل کی طرف، جرائم کی طرف، فساد کی طرف، طواغیت کی طرف ان کا رخ مڑ جاتا ہے، اور غی کی طرف ان کا منہ مڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ دین کے ہوتے ہوئے، ہدایت کے ہوتے ہوئے ان کا رخ مڑ جاتا ہے اور گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تکبر رکھتے ہیں، مغرور ہیں۔ اس غرور کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ غرور کے نتیجے میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غرور یہ کرتے ہیں اور رخ ان کا اللہ پھیر دیتا ہے۔
بلکہ خود غرور ہی باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے کہ ہدایت سے ان کا رخ پھر جائے، تکبر باعث بنتا ہے۔ اور جب یہ تکبر کے چنگل میں آ جاتے ہیں اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ تکبر انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے دین سے اور اللہ کی ہدایت سے ان کا رخ اور منہ پھر جاتا ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ جب ان کا رخ دین سے مڑ جاتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رشد کا راستہ رکھا جائے اور ایمان انہیں پیش کیا جائے، کوئی نشانی ایمان کی، ہدایت کی ان کے سامنے آ جائے، یہ اسے سبیل کے طور پر اختیار نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور ان کے سامنے اگر غی کا راستہ رکھا جائے اور دکھایا جائے یا دیکھیں، یہ مشاہدہ کریں، فوراً اسے اپنے راہ کے طور پر، منشور کے طور پر اور ڈگر کے طور پر قبول کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں اور اپنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے آئے ہوئے منشور کو ٹھکرا دیتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس لیے غی کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، رشد کے راہوں کو نہیں اپناتے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ہمیشہ غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور غفلت کی وجہ سے آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اور آیات کی تکذیب کے نتیجے میں سبیل غی اپناتے ہیں، سبیل الرشد کو ترک کر دیتے ہیں۔ ہر مورد میں، ہر موضوع میں ہم اگر دیکھیں، انفرادی طور پر اپنے خاندانی، قومی میدان عمل میں یا اجتماعی اور ملکی سیاست میں دیکھیں، مثلاً آج ہم اپنے ملک و مملکت و حکومت اور قوم کو دیکھیں تو ان کے سامنے ہر موضوع میں، ہر مسئلے میں ایک سبیل الرشد ہوتا ہے ان کے سامنے اور ایک سبیل الغی ہے۔ وحدت، اتحاد امت، یہ سبیل الرشد ہے، تفرقہ سبیل الغی ہے، اور آپ بلا تمیز، بلا تفریق ان سب کے سامنے دونوں راستے رکھیں، دعوت اتحاد ان کے سامنے رکھیں، راہ وحدت ان کے سامنے رکھیں، اور وہ راہ تفرقہ۔ اور قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، رشد کی راہ کو کبھی بھی اپنی زندگی کا راستہ نہیں بنائیں گے، لیکن غی اگر ان کے سامنے رکھیں اسے فوراً اپنا لیں گے، تفرقہ فوراً اپنا لیں گے، تفرقے کو قبول کر لیں گے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی لیت و لعلہ کے، بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر کسی وقف درنگ کے، فوراً غی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ان کی زندگی اور ان کی شخصیتیں ایسی آفت کا شکار ہو گئی ہیں کہ ان کے لیے اب سبیل رشد اپنانا مشکل ہو گیا ہے، ان کے لیے سبیل الغی آسان ہے اور فوراً اپنا لیتے ہیں۔ عملی طور پر ہر میدان کے اندر دیکھیں، سیاست میں آپ دیکھیں تو سبیل الرشد موجود ہوتے ہوئے سبیل الغی اپناتے ہیں، خواہ وہ سیاسی دھڑا جو حکومت کر رہا ہوتا ہے
یا وہ سیاسی دھڑا جو حکومت کا مخالف ہوتا ہے کبھی بھی قوم اور ملک کے مفاد میں درست راستہ نہیں اپنائیں گے، رشد کا راستہ نہیں اپنائیں گے، ہمیشہ غی کا راستہ اپنائیں گے۔ اسی طرح آپ باقی زندگی کے شعبوں میں اور میادین میں معیشت کے میدان میں دیکھیں، معیشت میں ان کے سامنے معیشت سنوارنے کا راستہ موجود ہوگا، سدھرنے کا راستہ موجود ہوگا، لیکن یہ اسے نہیں اپنائیں گے، اس کے ہوتے ہوئے سبیل الغی کو اپنائیں گے۔ اور باقی جتنے عملی میدان ہیں، اجتماعی میدان ہیں، سماجی میدان ہیں، جیسے تعلقات انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ اگر تعلقات قائم کرنے ہیں تو وہ تعلقات دو قسم کے ہوں گے، کچھ سبیل الرشد کے قاعدے کے مطابق ہوں گے اور کچھ غی سبیل الغی کے مطابق ہوں گے۔ اور یہ آفت زدہ لوگ جو تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے فاقد رشد و شعور ہیں، یہ ہمیشہ سبیل الغی اپنائیں گے، سبیل رشد نہیں اپنائیں گے۔ تعلیم ہو، تربیت ہو، معمول کی زندگی ہو، تعلقات ہوں، سب میں سبیل غی کو اپنائیں گے یہ۔ اور پہلے سے یہ کہا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں یہ پیش گوئی کی جا سکتی ہے، یا اردو پاکستان میں رائج غلط اصطلاح پیشن گوئی، پیش گوئی درست لفظ ہے، پیش گوئی کی جا سکتی ہے ان کے بارے میں کہ کون سی قوم اور کون سا فرد اور کون سے لوگ اور کون سا حزب و جماعت غی کا راستہ اپنائے گی۔ ہمیشہ ان کے سامنے اگر غی رکھا جائے تو غی ہی اپنائیں گے۔ جیسے ابھی موجودہ مبتلا ہیں ہم صورتحال میں، اس میں سبیل غی اپنائیں گے۔ جیسے ملکی اور عالمی مسائل درپیش ہیں اور ان کے اندر درست فیصلوں کی ضرورت ہے، درست پالیسیوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ قطعاً حکومت سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہ سبیل الرشد اپنائیں گے۔ دوستیاں ان کی جن ممالک سے ہیں، جن لوگوں سے ہیں، توقعات ان کی جن لوگوں سے ہیں، اس میں رشد نہیں ہے، غی ہے، اور یہ اسی کو اپنائیں گے، چونکہ ان کی شخصیت، ان کی پرورش، ان کے ذہن کی ساخت، بناوٹ ایسے ہے کہ ان کے لیے رشد کا راستہ اپنانا دشوار ہے۔ رشد اشارہ کیا تھا کہ عموماً ترجموں میں اور تفاسیر میں اور گفتگو میں، تحریروں میں، کتابوں میں رشد کا معنی ہدایت اور غی کا معنی گمراہی کیا گیا ہے، کہ یہ در حقیقت ایک طرح سے مسامحہ ہے، سہلنگاری ہے۔ تفسیر و ترجمہ میں دقت نہیں کی گئی، اور دقت کے بجائے تقلیداً یہ اشتباہ تکرار ہوا ہے اور پختہ ہو گیا ہے، پک گیا ہے ہر ایک کے ذہن میں، عالم، طالب علم اور متدین کے ذہن میں رشد سے مراد ہدایت اور غی سے مراد گمراہی ہے۔ ہدایت و گمراہی کے لیے قرآن کریم نے علیحدہ سے الفاظ و اصطلاحات استعمال کیے ہیں، جیسے ہدایت عربی لفظ ہے اور قرآن ہی کی اصطلاح ہے، اور جب بھی قرآن کو ہدایت سمجھانی ہو تو ہدایت کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہدایت سمجھانے کے لیے رشد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی طرح گمراہی جب سمجھانی ہو، بتانی ہو، تو اس کے لیے لفظ ضلال استعمال ہوا ہے، اس کے لیے غی استعمال نہیں ہوا ہے۔ بعضوں نے تھوڑی بہتر دقت کی ہے اور رشد اور غی کے معنی میں اصلاح کی ہے، تصحیح کی ہے، اور وہ یہ کہ رشد ہدایت کو نہیں کہتے بلکہ ہدایت کی راہ کو کہتے ہیں، اور غی گمراہی کو نہیں کہتے بلکہ گمراہی کی راہ کو کہتے ہیں۔
البتہ اس پہلے معنی کی نسبت اس معنی میں انہوں نے کوشش کی ہے اہل لغت نے اصلاح کرنے کی، لیکن کمی و خامی اسی طرح سے موجود ہے جیسی پہلے معنی میں تھی کہ رشد کا مطلب ہدایت ہے اور غی کا مطلب گمراہی۔ جس طرح ہدایت و گمراہی ان کا معنی نہیں ہے، راستہ ہدایت اور گمراہی کا بھی ان کا معنی نہیں ہے، بلکہ رشد و ہدایت، رشد و غی سے مراد انسان کی فہم کی دو حالتیں ہیں، انسان کے ذہن کی دو حالتیں ہیں، انسان کی عقل کی دو صفات ہیں۔ عقل انسانی دو حالتوں میں ہوتی ہے، یا خام ہوتی ہے، ناپختہ ہوتی ہے، کج فہم ہوتی ہے، اور راہوں کو، حقائق کو تشخیص دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس ناپختگی کو، نافہمی کو، کہ جہاں پر عقل کے اندر اتنی صلاحیت پیدا نہ ہوئی ہو اور کمی رہ گئی ہو، اس کو عربی زبان میں غی کہتے ہیں۔ غی کا مطلب یعنی ذہنی خامی، عقل کی خامی اور عقل کی نارسائی اور ناپختگی کی وجہ سے حقیقت، غیر حقیقت کو، ناحق کو حق سمجھ لینا، دھوکہ کھا کر، غلطی کی وجہ سے، خامی کی وجہ سے، ناپختگی کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے، نافہمی، نادانی کی وجہ سے کسی شے کو کچھ اور سمجھ لینا، یہ غی ہے۔ اور یہ روزمرہ کا تجربہ ہے، سب کا تجربہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں پیدائشی طور پر معصوم ہوں اور رشید پیدا ہوا ہوں، رشد لے کر پیدا ہوا ہوں۔ عموماً اپنے بارے میں ہم سب کا یہی گمان ہوتا ہے۔ ہم جتنی اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، جتنا اپنا دفاع کرتے ہیں، یاد نہیں آ رہا ہوگا آپ کو کہ زندگی میں کبھی معمولی چھوٹی یا بڑی بات، غلطی کوئی اپنی تسلیم کی ہو ہم نے۔ اگر یاد آ رہا ہے تو اپنے آپ کو نمبر دیں، اچھے نمبر دیں اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب ہے کچھ فطرت میں ابھی گنجائش موجود ہے ہدایت کی۔ لیکن اگر نہیں مانا شروع سے آج تک اور ہر بات میں اپنا دفاع کیا ہے، اپنے آپ کو بری و ذمہ کیا ہے، تبرئہ نفس کیا ہے، تو پھر پانی سمجھو سر سے گزر گیا ہے۔ پھر قرآن بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حضرت نوح 900 سال بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور آپ قائم ہیں اپنی مادرزادی حالت پر۔ آخر تک معصوم پیدا ہوئے ہیں، معصوم مریں گے، اور یہ وہ معصوم ہے خود ساختہ بزام خود جو مرتے ہی سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ چونکہ محفوظ تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، لیکن سمجھ رہا ہے، گمان کر رہا ہے۔ ہم سے ہوتا ہے، مثلاً آپ بچپن میں آپ کو گھر والوں نے بھیجا ہوگا کہ منڈی سے کوئی چیز اٹھا کے لائیں، خرید کے لائیں، بینگن خرید کے لائے، آپ کچھ اور سنگاڑا خرید کے لے آئے کہ یہ بینگن اس کو کہتے ہیں۔ اگر ٹماٹر کے لیے بھیجا، کوئی چیز اور اٹھا کے لے آئے۔ یہ جو تشخیص غلط کی ہے، کچھ اور، کسی اور چیز کو کچھ اور سمجھ لیا میں نے، اسی کو غی کہتے ہیں۔ یہ فہم کی، تشخیص کی غلطی، نا تجربہ کاری کی بنیاد پر، نا فہمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، جلد بازی کی وجہ سے، خام ہونے کی وجہ سے، اور عوامل کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، یا کسی کے کہنے پر، بعض اوقات خود انسان نہیں غلطی کرتا، کوئی دوسرا کہتا ہے کہ یہ بینگن ہے، یہ ٹماٹر ہیں، یہ آلو ہے، یہ فلاں چیز ایسے ہے، تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ غلطی کر دیتے ہیں ہم۔ یہ بہت ابتدائی بچپن کی میں نے مثال دی ہے، شاید ہوا ہو ایسا کام۔ اس کے بعد آپ کو اسکول میں، اس کے بعد آپ کو گھر میں، اس کے بعد آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کئی دفعہ ایسے تکرار ہوا ہوگا کہ
کہ لینا کچھ اور چاہ رہے تھے، لے کچھ اور لیا ہے، کرنا کچھ اور چاہ رہے تھے، کر کچھ اور لیا ہے، آپ کچھ اور سمجھ رہے تھے اور نکلا کچھ اور، آپ کی تشخیص کے مطابق وہ بات نہیں تھی، کچھ اور تھی، وہ معاملہ کچھ اور تھا، ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ ایک کام جو تقریباً اس وقت سارے پاکستانی سوشل میڈیا کی برکت سے اس نقطے پہ فائز ہو چکے ہیں، وہ تمام امور کے پیچھے موجود ہاتھ، پیچھے موجود سازش، ہر پاکستانی میں یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ ہر کام کے پیچھے سازش تلاش کر لیتے ہیں۔ ہر پاکستانی اس وقت، استثناء وہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں، شاید وہ ابھی ان کے اندر یہ حس پیدا نہیں ہوئی، لیکن جو کسی طرح سے بھی سوشل میڈیا پر رکھتے ہیں رسائی، ان سب کے اندر یہ صلاحیت آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلاً آپ وحدت کانفرنس رکھیں تو ان سب کو اس کے پیچھے سازش نظر آ جاتی ہے، یہ ایسا حس ان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ کہاں سے پہنچ جاتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، اس اچھے کام کے پیچھے ان کو فوراً سازش نظر آ جانا چاہتی ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو حسنات کے پیچھے، عبادات کے پیچھے، اطاعت کے پیچھے اور بھلائی کے کاموں کے پیچھے بھی انسان کو شیطانی سازشیں نظر آتی ہیں؟ کون یہ سازشیں انسان کو دکھاتا ہے؟ کچھ لوگ، آپ شاید آپ کا بھی تجربہ ہو یا آپ کے ارد گرد رہنے والوں کا آپ کو تجربہ دیکھا ہوگا آپ نے، کچھ لوگوں کو جن نظر آتے ہیں۔ جن کو جن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں دکھائی نہیں دیتا، اگر دکھائی دے دے پھر جن نہیں ہے۔ جن ہے، جن ہے یعنی پنہان ہے، پوشیدہ ہے، نامرئی ہے، دکھائی دینے والا ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ کو ہوا نظر آ رہی ہے مسجد میں، سانس، آکسیجن دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہے کوئی ایسا صاحب کرامت ولی اللہ یہاں پر جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نظر آ رہی ہے آکسیجن؟ آپ سونگھ تو رہے ہو اس کو، سانس لے رہے ہو، تنفس کر رہے ہو، لیکن دکھائی نہیں دے رہی اور دکھے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی ذات دکھنے والی نہیں ہے، بے رنگ ہے جسم ہے، ہوا ہے، لیکن بے رنگ ہے۔ بے رنگ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر کسی کو کوئی بے رنگ چیز نظر آ رہی ہے تو نظر خراب ہے اس کی کرامت نہ سمجھیں آپ۔ جن نظر نہیں آتی کسی کو، لیکن آپ کو ہر گلی میں جن بابا، اس کو بھی جن نظر آتے ہیں، یا جن زدہ کو بھی جن نظر آتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ بتاتے بھی ہیں یہ جن ہے، فلاں کو جن لگے ہوئے ہیں، وہ جن یہ کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے۔ اگر کسی آدمی کا یہ دعویٰ ہو، یہ اپنی جگہ درست ہے کہ جن دکھائی نہیں دے گا، یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اور جو کہہ رہا ہے کہ مجھے مریض، خصوصاً مریض، جن بابے جھوٹے ہوتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں مجھے جن نظر آ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن مریض، جن زدہ، اگر کوئی حواس باختہ انسان، کوئی مخبوط الحواس انسان ایسا دعویٰ کرتا ہے مجھے جن دکھائی دے رہے ہیں، تو اسے نہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور تصدیق بھی نہ کرو کہ واقعاً اس کو جن نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ جن اس کو نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا، چونکہ اس کو جن کے کہیں دکھائی کچھ دے رہا ہے، اور یہ غلطی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں مسجد میں یا گھر میں جن نظر آ رہے ہیں۔ یہ کہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ اپنے توہم میں، وہم میں۔ انسان کے اندر ایک عقل کی طرح کی ایک اور چیز ہے، فہم، ایک فہم ہے، اس کا نام ہے وہم، توہم۔ اس فہم کا کام، عقل کا کام ہے جو ہے وہ آپ کو دکھائے، وہم کا کام ہے جو نہیں ہے وہ بنا کے آپ کو دکھائے۔ جو حقیقت نہیں رکھتی جو چیز، وہ آپ کو دکھائے۔ اور توہماتی لوگ بیمار لوگ ہوتے ہیں جو وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں انہیں کچھ اور چیز
نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ مریضوں، میں خصوصاً تاکید کر کے کہہ رہا ہوں، مریض جب کہے مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے، جن نظر آ رہے ہیں، بھوت نظر آ رہے ہیں، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، سایہ نظر آ رہا ہے، تو آپ یہ نہ کہو جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ بھی ایمان نہ لے آؤ کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ واقعیت رکھتا ہے، بلکہ یہ بیمار ہے، توہماتی ہے، توہم کا شکار ہے، بیماری یہ توہم میں مبتلا ہے، اور وہم ایسے کرتا ہے۔ یہ بیماریوں میں آپ کو اگر بہت شدید درجے کا بخار ہو جائے تو ایک مرحلے پر جا کر آپ کے حواس ظاہریہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان توہماتی منظر میں چلا جاتا ہے۔ ایسی بخار کی حالت میں ایسی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کی کوئی واقعیت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اللہ نے انہیں نہیں بنایا، کائنات میں کہیں بھی وجود نہیں رکھتی وہ چیزیں، لیکن ان بیماروں کو نظر آتی ہیں بیماری کی وجہ سے، توہم کی وجہ سے۔ غی ایک ذہنی کیفیت ہے، بیمار، ناقص، حضوری فہم، نامکمل فہم، کج فہم، بیمار فہم، ذہن جس کے اندر پختگی نہیں ہے، اور وہ غلطی سے، توہم سے اور نادانی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے کسی چیز کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے جو حقیقت نہ ہو، اس کو غی کہتے ہیں۔ یہ ذہن، یہ انسان بیماری غی میں مبتلا ہے، اس کو غیر حقیقی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے اشارہ کیا کہ جن کو بہت سارے سازشیں نظر آتی ہیں، خوب یہ غی ہے، یہ غی ہے۔ غی ذہن کا دھوکہ، فہم کا دھوکہ غی کہلاتا ہے۔ عقل کا دھوکہ، فہم کا دھوکہ، ادراک کا دھوکہ، حقیقت کی پہچان میں پہچان کا دھوکہ، عربی زبان میں اس کو غی کہتے ہیں۔ غی گمراہی کو نہیں کہتے، غی اس غلط فہم کو کہتے ہیں جس میں توہم کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے انسان حق کو ناحق اور ناحق کو حق سمجھ بیٹھتا ہے، اور اسی بنیاد پر پھر آگے گمراہیاں ساری شروع ہو جاتی ہیں۔ گمراہی کی بنیاد بنتا ہے غی۔ غی گمراہی نہیں ہے، تاکید کر رہا ہوں، تکرار بھی، غی گمراہی نہیں ہے، غی ادراک کی کمزوری ہے، فہم کی بیماری ہے، ناپختگی ہے، خامی ہے، نا تجربہ کاری ہے، غیر معیاری تشخیص ہے، جس کے نتیجے میں انسان کسی غیر حقیقی چیز کو حقیقی سمجھ بیٹھتا ہے، حقیقی کو سازش سمجھ بیٹھتا ہے، اور ناحق کو حق اور حق کو ناحق تشخیص دے دیتا ہے۔ مثلاً ایک چیز جو گھروں میں عام لوگوں میں اور عورتوں میں شاید زیادہ ہے، اور عورتوں کی اطاعت کی وجہ سے مردوں میں بھی زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب مشاورت عورتوں سے ہوگی، فیصلے عورتوں کے ہوں گے، حکمرانی عورتوں کی ہوگی، تدبیر عورتوں کی ہوگی، زمامداری عورتوں کی ہوگی۔ آگے بے شک چہرے مردوں کے پیش ہوں، لیکن پیچھے فکر عورتوں کی کار فرما ہوگی، بنیادیں عورتیں فراہم کریں گی۔ وہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں معاملات آ جائیں تو عورتیں غی کا زیادہ شکار ہوتی ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے اسے ذمہ دار بنا لیتی ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ مثلا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے تو بیوی فوراً کس نتیجے پہ پہنچتی ہے؟ بغیر تحقیق کے، جستجو کے، انکشاف کے، علم کے، یقین کے بغیر
فوراً اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ساس نے تعویذ کر دیے ہیں، نند نے تعویذ کر دیے ہیں، وہ شوہر کے رشتہ دار عورتوں نے اس شوہر پر، مرد پر تعویذ کر دیے ہیں، یہ عورت فوراً اس نتیجے پر پہنچتی ہے۔ اسی کو غی کہتے ہیں۔ یہ کھوپڑی کی گمراہی ہے، یہ عقل کی گمراہی ہے، یہ سوچ کی گمراہی ہے کہ کسی مسئلے کا سبب جو چیز نہیں ہے، جو فرد نہیں ہے عامل، اس کو اس کا سبب تشخیص دینا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ عموماً ایک اور چیز جو مبتلا بے ہے، آپ بیٹھے بیٹھے آپ اپنا موبائل کہیں گم کر بیٹھتے ہیں، سننے کے لیے کہیں نکال کے رکھا، پھر اٹھ کے چلے گئے جلدی میں، موبائل آپ کا وہیں رہ گیا، یا آپ نے چارجنگ کے لیے لگایا وہیں پہ رہ گیا، یا آپ واش روم گئے وہاں گر گیا، آپ کی اپنی غفلت کوتاہی کسی وجہ سے آپ کا موبائل کھو گیا ہے۔ عام ابتلا والی مثال ہے، میں اس لیے یہ دے رہا ہوں، اور اکثر ہوتا ہے۔ اور دوبارہ جب آپ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ جیب میں ہاتھ لگاتے ہیں، اپنا موبائل جیب میں نہیں پاتے، پہلا نتیجہ فوراً کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ فلاں نے چوری کر لیا ہے، حالانکہ آپ بھول گئے ہیں، آپ اس کو کھو بیٹھے ہیں، جہاں رکھا تھا وہیں پڑا ہوگا، چارجنگ پہ لگایا تھا بھول گئے، یا کسی کو پکڑایا تھا اسی کے ہاتھ میں ہے، یا کسی میز ٹیبل پہ رکھا تھا وہیں پہ پڑا ہوا ہے۔ وہاں جا کے دیکھیں تو مل بھی سکتا ہے آپ کو، یا پوچھیں کسی سے، وہ بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل کہاں ہے، لیکن آپ فوراً یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ فلاں نے چرا لیا ہے۔ ایک دم اس عامل کو فوراً، جو نہیں ہے سرقت کا باعث، آپ کے موبائل کی گمشدگی کا جو باعث نہیں ہے، آپ اسے باعث قرار دیتے ہیں۔ یہ فہم میں، ذہن میں، عقل میں، سوچ میں یہ تشخیص، اس کو غی کہتے ہیں۔ یعنی ایک بیمار ذہن ہے، تفتیش نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا، معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتا، افواہیں سن کر باور کر لینا، یقین کر لینا، افواہیں اڑاتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ افواہوں کے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے، مرجفون، افواہیں پھیلانے والے، بے بنیاد باتیں پھیلانے والے، کہ جو سوشل میڈیا کی اصل خوراک ہے، غذا ہے، چاشنی ہے۔ غیبت پہلے پسندیدہ چیز ہوتی تھی لوگوں کی، اب غیبت کا ٹائم نہیں ملتا، اور غیبت سے 10 گنا برا گناہ جرم سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، اتہام اور افواہیں پھیلانا، اراجیف پھیلانا، رجفہ، بے بنیاد بات، بے بنیاد ایسی بات جو ہلا دے، کسی نظام کو ہلا دے، لرزہ پیدا کر دے، زلزلہ ایجاد کر دے۔ قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک رجفہ ہے۔ رجفہ یا رجفہ وہ دکا یا وہ جھٹکا جس سے ہل جائے، ساری زمین ہل جائے، چونکہ قیامت کے جھٹکے سے ایسے ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کا نظام زندگی ہل جاتا ہے ایسی جھوٹی بات سے، آپ کا کاروبار، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کا اور کوئی نظام بنایا ہوا، وہ سارا ایک بے بنیاد افواہ کے ذریعے سے ہل جاتا ہے۔ اس لیے اس کو رجفہ، اور اس کی جمع ہے اراجیف۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرجفون ہیں۔ مرجفون یعنی ان کا کام ہی ایسی دھماکہ خیز اور ایسی لرزہ خیز باتیں پھیلانا ہے جو نظام کو ہلا دیتی ہیں۔ مثلا ڈالر کی قیمت ایک دم ہائی ہو جاتی ہے، روپے کی قیمت گر جاتی ہے، اور ایک سیکنڈ کے اندر، چند سیکنڈز کے اندر کتنے کاروباری لوگوں کی اور سرمایہ داروں کی زندگیاں نابود ہو جاتی ہیں۔ ایک افواہ کی وجہ سے کرنسی اوپر نیچے ہو گئی، سونے کی قیمت اوپر نیچے ہو گئی، معاملات کچھ سے کچھ ہو گئے، بعد میں تصحیح ہو گئی کہ ایسے نہیں ہوا تھا، یہ غلطی سے یہ افواہ پھیل گئی تھی۔ بعد میں معلوم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جھٹکا اور لرزہ پورے نظام کو متاثر کر چکا ہوتا ہے۔ انہیں مرجفون کہتے ہیں۔ مرجف
یعنی افواہیں پھیلانے والے، غلط بے بنیاد باتیں اڑانے والے۔ یہ جو فرد ہیں، جو چیزیں سبب نہیں ہیں ان کو سبب قرار دینا، جو عامل نہیں ہیں ان کو اس کا عامل قرار دینا، جو حقیقت نہیں ہے اسے حقیقت سمجھ بیٹھنا، جو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے اسے ذمہ دار سمجھ بیٹھنا، یہ خود باور کر لینا اور دوسروں کو بتانا، دوسروں کو باور کرانا، اس کو کہتے ہیں غی۔ یہ فہم، یہ سوچ، یہ دماغ، یہ ادراک غی کہلاتا ہے، جس بیماری کے تحت انسان ایک دھوکہ نما حالت میں ہمیشہ مبتلا ہوتا ہے، ہمیشہ دھوکے میں ہے کہ کیا کسی اور نے ہے کام، یا آپ بھول گئے ہیں، جیسے مثالیں دی ہیں، آپ بھول گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں چوری ہو گیا ہے، یہی غی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ جو تصور آیا ہے یہ غی ہے، یہ تشخیص غی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر اب آپ دیکھیں کہ ہم روزانہ غی کا کتنا ارتکاب کرتے ہیں، لاشعوری طور پر غی میں کتنے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور غی یعنی غلط تشخیص، غلط فہم، غلط ادراک، غلط سمجھ، غلط فیصلہ، یہ غی ہے، اور قدم قدم پر ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رشد ہے۔ رشد ذہن کی حالت ہے، عقل کی حالت ہے، یعنی عقل اپنے تربیت میں، تعلیم میں اور پرورش میں شخصیت جب انسان کی تشکیل پاتی ہے، ہر انسان کی ایک شخصیت ہے، جس طرح آپ کا جسم ہے، بدن ہے، اسی طرح آپ کی ایک شخصیت ہے۔ شخصیت سے مراد یعنی وہ امور، وہ آپ کی صفات، وہ عادتیں اور وہ خصوصیات آپ کی، جن کی وجہ سے آپ کی پہچان بنتی ہے، آپ کا تشخص بنتا ہے، وہ آپ کی شخصیت ہیں، وہ آپ کی پرسنالٹی ہیں۔ آپ کی سوچ کا انداز آپ کی شخصیت ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ منفی سوچتے ہیں، مایوسی۔ اپنے گھر میں آپ اس کو تجربہ کیا ہوگا، کر بھی سکتے ہیں۔ نزدیکیوں کی مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو ویزا لے کے چائنا نہ جانا پڑے، کہ یہ چیزیں تشخیص دینے کے لیے تو چین جانا پڑے گا، اور چین کے لیے ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، چین گئے بغیر آپ گھر میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ہی بھائی ہے، مثلاً ایک بھائی ہے بالکل ہوائی ہے، وہ زمین پہ قدم ہی نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ پرواز کی حالت میں ہے۔ ایک بھائی ہے حقیقت پسند ہے، اور ایک بھائی ہے بالکل مایوس۔ تین مثالیں ایک گھر میں ہو سکتی ہیں، شاید ہوں بھی۔ ایک بالکل مایوس ہے۔ اگر ایک بھائی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، یہ فوراً بول پڑتا ہے تو اور اعلیٰ تعلیم، چہرہ نہیں دیکھا اپنا، شیشہ نہیں دیکھا تو نے، تیرے جیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے تو دنیا کیا سے کیا ہو۔ فوراً ہی اس کے سر میں مارتا ہے، اس کو مایوسی اور حوصلہ شکنی کی بات کرتا ہے۔ ایک بھائی یہ سوچتا ہے میں چاہتا ہوں میں کاروبار کروں، فوراً ہی مایوسی کی باتیں کرے گا، تو کاروبار کیسے کر سکتا ہے، تیرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یا اس کی صلاحیت کا انکار نہ کرے، کاروبار کو ناممکن بنا کر اس کے سامنے پیش کرے گا کہ کاروبار کرنے والے اور کون سے کامیاب ہو گئے ہیں جو تو کامیاب ہوگا، یا ناممکن ہے، ہم جیسے غریبوں کے لیے کاروبار کے راستے بند ہیں، کاروبار تو پیسے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مایوس لوگ ہیں، نا امید، بچپن سے نا امید ہیں، جوانی میں نا امید ہیں۔ یہ ایک کردار ہیں جو کثرت سے موجود ہیں، ہر گھر کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً شادیوں کے بارے میں ایک لڑکا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کسی اچھے خاندان میں شادی کرنی ہے، وہ ماں ہی اس کو اتنا مایوس کر دیتی ہے،
اچھا خاندان اگر ملتا تو تیرے باپ کو ہی مل جاتا. اب یہ نہیں سوچتی کہ میں کس کو باپ کو متہم کر رہی ہوں، اپنے آپ کو. اب یہ بات جو عورت کہتی ہے کہ اگر اچھی شادی ملنی ہوتی تو میں تو تیرے باپ کو ہی مل جاتی، وہ اپنے آپ کو خراب کر رہی ہے. مایوسی کی باتیں. 3 میں نے فرض کیے ہیں، اور بھی آپ بنا سکتے ہیں. مایوس، بالکل مایوس لوگ، اور تخیلاتی توہماتی لوگ، جنہیں اگر کوئی بھی چیز آپ ناممکن چیز کا بھی نام لو تو وہ کہتے ہیں یہ میں یہ کر لوں گا، یہ تو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، یہ تو کرتے کرتے میری زندگی گزر گئی ہے. مثلا آپ اسے کہیں کہ ہم نے یہ پاکستان سے 70 سال سے کشمیر آزاد نہیں ہوا، تو وہ کہیں گے، کہتا ہے مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے، میں اسی ملک میں موجود تھا، میں تو کئی سرزمینیں آزاد کر چکا ہوں، اپنے کشمیر کا نہیں بتایا مجھے، میں تو یہ تو ایک دن کا کام ہے میرا. یہ ہوائی تخیلاتی لوگ ہیں. ایک ہوتا ہے حقیقت پسند. حقیقت پسند انسان وہ ہے جو ہر حقیقت کو تشخیص دیتا ہے اور مانتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ راہیں عملی ہیں اور ہو سکتی ہیں، یہ راہیں دشوار ہیں، ان میں محنت زیادہ کرنا پڑے گی، یہ راہیں بند ہیں، ناممکن ہیں، نہیں جا سکتے ان راہوں پر، یہ کام کریں درست ہیں، یہ کام کریں نادرست ہیں. قومی سطح پر آپ کی قومی لیڈرشپ 3 طرح کے ہیں. قومی لیڈرشپ وسیع ہے، بہت وسعت کے ساتھ. آپ کے خاندان کا بڑا لیڈر، قبیلے کا بڑا لیڈر، آپ کے خاندان کا مذہبی لیڈر، آپ کے محلے کا، آپ کے شہر کا، آپ کے ملک کا. بالکل مایوس لوگ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور تخیلاتی لوگ، خیال پرور لوگ، اور حقیقت پسند. حقیقت پسند کیسے انسان بنتا ہے؟ حقیقت پسندی کی بنیاد رشد ہے، یعنی وہ فہم، ادراک، ذہن، عقل جس کے اندر یہ خصوصیت آ گئی ہو، یہ پختگی آ گئی ہو کہ وہ حقائق کو تشخیص دے سکتے ہوں، حقائق کو تشخیص دے کر حقائق کو مان سکتے ہوں، اور حقائق تک اور حقیقتوں تک پہنچنے کا راستہ بھی انہیں معلوم ہو. بعض اوقات حقیقت کا ہمیں ادراک ہو جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس حقیقت تک ہم پہنچیں گے کیسے، راہیں کون کون سی ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل حیرت میں، تذبذب میں، کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ یہ کام تو لگتا تو ہے ہونے والا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ہوگا. خوب، اگر یہ کیفیت ہو کہ انسان کو حقیقت کی تشخیص ہو جائے اور حقیقت تک پہنچنے کے راستے کا بھی علم ہو جائے، ادراک ہو جائے، اور وہ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ بھی صحیح تشخیص ہو چکی ہو، اس انسان کو کہتے ہیں، قرآن میں اس کو کہتے ہیں رشید. یہ ہے راشد. مرشد بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن سے زیادہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اردو سے زیادہ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے مرشد. مرشد سب کے ہیں، کچھ خود مرشد ہیں اور کچھ نے مرشد چنے ہوئے ہیں. مرشد عموماً ہم قلندر کے معنی میں اور صوفی کے معنی میں لے جاتے ہیں، واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، یا کوئی ایسا معنوی روحانی طرز کا فرد جو دعا دے سکتا ہو ہمیں، یا کوئی کرامت دکھاتا ہو، کوئی اس طرح کا تصور ہے ہمارے ذہن میں. مرشد رشد سے نکلا ہے، رشد سے مرشد نکلا ہے. راشد، رشید اور مرشد. رشید وہ جو رشد تک پہنچ گیا ہو، خود ایسی تشخیص پہنچ گیا، غی اس میں نہ ہو، نافہمی نہ ہو، حماقت نہ ہو، بے وقوفی نہ ہو، سادگی نہ ہو، سادہ لوحی نہ ہو، خامی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں رشید، یعنی جس کے اندر پختگی ہو، جس کے اندر تجربہ ہو، جس کے اندر بصیرت ہو، جس کے اندر تدبیر ہو، جس کے اندر حکمت ہو، اس کو رشید کہتے ہیں. مرشد کون ہوتا ہے؟ مرشد یہی رشید ہی مرشد ہوتا ہے
اگر جو دوسروں کو بھی یہ راہیں دکھانا شروع کر دے، رشید جو خود حقیقتیں دیکھ لیتا ہے، جو خود حقیقی راہوں کو تشخیص دے لیتا ہے، جو ان حقائق تک، ان مقاصد تک اور ان اہداف تک پہنچنے کی تدبیر کر لیتا ہے اور اس تدبیر پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، عملی جامہ اس کو پہنا سکتا ہے، اس انسان کو رشید انسان کہتے ہیں۔ مدبر، مدیر، بافہم، بافراست، با تجربہ، پختہ، یہ انسان رشید انسان ہے۔ مرشد جو دوسروں کو بھی یہی سب کچھ کروا سکتا ہو، بتا سکتا ہو، یعنی دوسروں کو رشد دے سکتا ہو، دوسروں کو فہم و فراست دے سکتا ہو، دوسروں کو تدبیر سکھا سکتا ہو، دوسروں کو پلاننگ سکھا سکتا ہو، دوسروں کو ٹرین کر سکتا ہو، دوسروں کی خامی دور کر سکتا ہو، دوسروں کو حقیقت شناس اور راہوں کی تشخیص، صحیح راہوں کی تشخیص کے قابل بنا سکتا ہو، اس انسان کو قرآن کریم میں مرشد کہا گیا ہے۔ یہ ہے مرشد۔ ہر سوٹا لگانے والا مرشد نہیں ہوتا، ہر کے سر نہ تراشد قلندری دانت، حافظ کے بقول یا مولا رومی کے بقول کہ جو بھی زلفیں بڑھا لے تو اس کو قلندر نہیں کہتے، ممکن ہے نائی نہ ملا ہو، اس کو حجام نہ ملا ہو، اس لیے زلفیں بڑھ گئی ہیں، نہ کہ قلندری کی وجہ سے۔ مرشد رشد دینے والا، مثلا مرشد کون ہونا چاہیے؟ معلم، ٹیچر، جن کے پاس بچے تعلیم کے لیے آتے ہیں، ان کو مرشد ہونا ضروری ہے۔ ان کے لیے مرشد ہونے کے لیے رشید ہونا ضروری ہے۔ رشد یافتہ انسان معلم بن سکتا ہے، چونکہ اس نے نئی نسل کو رشد دینی ہے۔ عزیزان، تعلیم کا بنیادی مقصد ہی رشد ہے، یعنی آپ اپنے بچوں کے اندر یہ رشد پیدا کریں۔ گزشتہ زمانوں میں تعلیمی ادارے نہیں تھے، بہت قدیم زمانوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن رشد یافتہ ہوتے تھے، رشید ہوتے تھے۔ یہ بڑے بڑے شہر انہوں نے آباد کیے، بڑی فتوحات انہوں نے کی، بڑی کامیاب حکومتیں انہوں نے کی، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ ایک لفظ الف بے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن فہم تھی، بصیرت تھی، تدبیر تھی، ان کے اندر پلاننگ تھی۔ اور یہ کہاں سے حاصل ہوتی تھی؟ ابھی بھی یہ طریقہ کسی حد تک رائج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکینک چھوٹے بچوں کو، غریب خاندان عموماً بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، کسی مکینک کے پاس رکھ دیتے ہیں، چھوٹا سا بچہ آ کے کام سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا گاڑیوں کے جو مکینک ہیں، عموماً یہ بڑی گاڑیاں جو چلاتے ہیں، ٹرک اور بسیں، یہ اگر ان کی گاڑیاں صحراؤں میں سڑکوں پہ خراب ہو جائیں تو یہ پریشان نہیں ہوتے، چونکہ یہ ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ مکینک بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے مکینک ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے 5-6 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں کنڈکٹری شروع کی یا گاڑی کی صفائی کا کام شروع کیا، اور اسی شعبے میں آئے، آہستہ آہستہ سیکھتے سیکھتے مکینک بن گئے ہیں۔ وہ جو استاد ہوتا ہے ہر فن کا، وہ اس بچے کو رشد دیتا ہے، اس کے اندر تشخیص دیتا ہے، مثلا گاڑی کی فہم اس کو دیتا ہے، گاڑی کے نظام کے متعلق اس کو فہم دیتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ یا مستریوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، مزدور، یہی مزدور کل کے مستری ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم سے کسی اکیڈمی میں نہیں بنتے، یہ اپنے استاد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، اور وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے یا لاڈ پیار سے، دونوں طریقے ہیں استادوں کے پاس ہوتے ہیں، کچھ کو لاڈ پیار سے، کچھ کو ڈانٹ ڈپٹ سے، اور بہت جلدی انہیں ایک ماہر مستری استاد بنا دیتے ہیں۔ استاد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر اس کام کی فہم آ جائے، رشد آ جائے، صلاحیت آ جائے، تدبیر آ جائے، ٹیکنیک آ جائے، اس کو اصطلاح میں رشید کہہ دیتے ہیں۔ مرشد جو دوسروں کو رشد دے سکے، قوم کو رشد دے سکے، نئی نسل کو رشد دے سکے، جوانوں کو رشد دے سکے، یہ جو دوسروں کو دے سکے اس کو مرشد کہتے ہیں اصطلاح میں، عربی میں۔ لیکن پنجابی میں مرشد الگ طبقہ ہے۔ ابھی کسی کو پڑھے لکھے کو مرشد کہیں شاید برا مان جائے،
کہ میں نے کب مجھے آپ نے کوئی سوٹا لگاتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ مجھے مرشد کہہ رہے ہو. وہ اس کو مسٹر کہیں مرشد کے بجائے تو زیادہ پسند ہے اس کو, یا پروفیسر کہیں, ڈاکٹر کہیں, اور کوئی ماڈرن لفظ استعمال کریں وہ خوش ہوتا ہے. مرشد کہیں شاید اس کو اچھا نہ لگے, چونکہ مرشد کو ہم نے بہت نچلی سطح پہ جا کر استعمال کیا ہے. قرآن کریم میں مرشد رشد دینے والا, نبی انبیاء مرشد ہیں, اور یہ رشد اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات ولی ہے, اللہ کی ذات مرشد بھی ہے, یعنی رشد بھی اللہ کی طرف سے انسان کو فہم و فراست عطا ہوتی ہے. یہ انسان کا بنیادی سرمایہ ہے رشد, اور بنیادی خامی یہ غی ہے, یعنی ذہنی ناپختگی, بے شعوری, نافہمی, سادگی, بیوقوفی, حماقت, تشخیص نہ دینے کی بیماری, توہمات اور دیکھا دیکھی, دوسروں کی دیکھا دیکھی, غلط فیصلے کرنا یا غلط سوچنا, یہ غی کہلاتا ہے. اب رشد, سبیل رشد وہ ہے جو رشد کے ذریعے سے انسان تشخیص دیتا ہے, جیسے راہ کو, یعنی اس راہ کی تشخیص رشد کے ذریعے سے ہوتی ہے. رشد عامل ہے تشخیص دینے کا, یہ سبیل الرشد ہے. اور سبیل الغی جو بیوقوفوں کی وجہ سے یا بیوقوفی کے نتیجے میں جو راہیں, جو منہج, جو راستے, جو میتھڈ, جو طریقہ کار, جو رسم و رواج بیوقوفی کی وجہ سے پڑ گیا ہو, اس کو غی کہتے ہیں. اور کئی لوگ پھر اس غی کی راہ کو پکڑ لیتے ہیں, ان کے سامنے رشد کے راستے رکھیں وہ نہیں اپناتے, کیونکہ خود فاقد رشد ہیں, رشید نہیں ہیں. اور غی جب ان کے سامنے آئے فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں, جیسا سورہ اعراف کی آیا 146 میں ہے, سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا, آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت مطلب بات جو آپ کے دل کو لگی اور آپ بہت خوش ہوئے, آپ نے استفادہ کیا, آپ کے لیے بہت فائدہ مند بات ہوئی, یہی آپ کسی دوسرے کو, اپنے دوست کو, اپنے عزیز کو, اپنے جان پہچان والے کو سناتے ہیں, اس کے سامنے رکھتے ہیں, وہ منہ بنا لیتا ہے, وہ چڑ جاتا ہے. آپ بھائی حیرت میں ہوتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی بات ہے, مجھے مثلا ایک خوشبو ہے, ایک پرفیوم ہے بہت اچھا, مجھے بہت بہا رہا ہے, آپ ایک سپرے اس پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ آپ بھی سونگو بہت اچھا ہے, اور وہ ناراض ہو جائے آپ سے کہ یہ کیا آپ نے پھینک دیا میرے اوپر, تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ دوست میرا خوشبو کیوں پسند نہیں کر رہا. اسی طرح آپ کبھی اچھی بات, اچھا مطلب, اچھی شے اس کو پیش کرتے ہیں, اچھا نظریہ کوئی پیش کرتے ہیں, وہ برا مان جاتا ہے اور کدورت اس کے اندر آ جاتی ہے. آپ کی حیرت کا سبب بنتا ہے کہ کیوں ایسے ہے, اس لیے کہ اس کے اندر رشد نہیں ہے. بات رشد کی ہے, اور ذہن میں رشد ہو تو یہ بات پسند آتی ہے, یہ خوشبو رشد کے شامہ کو محسوس ہوتی ہے, اور اس کے ذہن میں غی ہے, اس کے ذہن میں کمزوری ہے, ناپختگی ہے, خامی ہے. اور اگر غی والے ذہن کو, غاوی کو رشید کی باتیں بتائیں گے تو اس غاوی کو خوشبو محسوس نہیں ہوتی, بلکہ وہ اسے برا مانتا ہے, رد کر دیتا ہے اس کو. یہ بنیادی چیز ہے, اور یہ پیدائشی بھی ہے, اللہ کی طرف سے ہدیہ بھی ہے رشد. جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو رشد دی ہے, آتینا ابراہیم رشدہ, ابراہیم کو ہم نے, اللہ نے رشد دی ہے. لیکن کسبی بھی ہے, تربیتی بھی ہے, سیکھی بھی جا سکتی ہے, اور یہ پختگی, یہ تجربہ, یہ بصیرت, یہ تدبیر اپنے اندر بڑھائی بھی جا سکتی ہے. تعلیم کے نظام کا مقصد ہی رشد ہے, رشد شخصیت انسان, رشد صلاحیت انسان, رشد ذہن انسان, رشد عقل انسان. اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبیوں کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے. انسانوں کو رٹا لگانے نبی نہیں آئے. ہم نے ابھی رٹے کے تحت, رٹا میڈیم میں قرآن کو بھی لے آئے ہیں. رٹا لگانا قرآن کی ہدایت کے لیے رائج کر لیا, نہ, رٹے سے قرآن نہیں سمجھ میں آتا, رشد سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں مبعوث کیے ہیں؟ خطبہ اول نہج البلاغہ کا, اس میں حضرت فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمائے ہیں لیثیروا لہم دفائن العقول، اس لیے انبیاء آئے ہیں کہ بشر کی عقل کو ابھاریں، رشد دیں بشر کو، اور جب انسان رشید ہو جائے پھر اس کو اللہ کا دین بھی سمجھ میں آتا ہے اور نبیوں کی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور ائمہ کا مسلک بھی سمجھ میں آتا ہے، امامت کا راستہ بھی انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ فاقد رشد ہو تو اس کے سامنے دین ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا ہے، اور بج رہی ہے بھینس بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ حیرت میں بھی پڑے ہیں کہ ان کو یہ دین اللہ کا اتنا صاف ستھرا پاکیزہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا، رشد نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سارا اہتمام، سارا دھیان رشد پہ رکھنا ہے، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، کہ ایسے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے جو انسانوں میں رشد پیدا کرے، اور رشد سے پھر دین خدا اور حقیقت دیگر سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو و تمام مومنین و تمام مسلمین بلکہ تمام بشر کو خداوند تبارک و تعالیٰ نعمت رشد عطا فرمائے انشاءاللہ، اور یہ نقمت غی سے خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو منزہ و مبرہ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم منتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، اور اس حفاظتی تدبیر کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی کے قیام کے لیے، با امت تقوی بنانے کے لیے، با تقوی نظام کی تشکیل کے لیے، با تقوی معاشرے کی تشکیل کے لیے، با تقوی نسل کی پرورش کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام کا ایک حصہ نماز جمعہ ہے، روز جمعہ اور نماز جمعہ ہے، جس کا فریضہ امت با تقوی تشکیل دینا اور با تقوی معاشرہ تشکیل دینا، با تقوی نظام کے قیام کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا اور تیار کرنا ہے، ہر ہفتے اہتمام کے ساتھ۔ روز جمعہ کے لیے سے پہلے مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے روز جمعہ کی اہمیت اور خصوصیات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے 26ویں خصوصیت یہ ہے تکفیر الآثام،
گناہوں کی بخشش نماز جمعہ اور روز جمعہ کفارہ ہے گناہوں کا. اگر مومن چاہے جو غلطی سے اس سے گناہ سرزاد ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کا کفارہ اگر ادا کرے. کفارہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک غلطی چھپ جاتی ہے، مٹ جاتی ہے. چھپنا نہیں بلکہ مٹ جانا، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جیسے آپ نے کسی جگہ پر گزرتے ہوئے آپ کی وجہ سے کسی دیوار پر نشان پڑ گیا ہے، کسی کی گاڑی پر اگر نشان پڑ گیا ہے آپ کے ہاتھ سے، یا آپ کے گزرنے سے آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی تھی، قریب سے گزرے، اس کا رنگ کسی کی گاڑی پہ لگ گیا، تو آپ کے اوپر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو آپ تلافی کریں. آپ لوٹے پلٹ کر آپ نے اپنے کپڑے سے، رومال سے اس کو صاف کر دیا. اس کو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کفارہ. کفارہ یعنی اپنی کی ہوئی غلطی کو ختم کر دینا، اس کے آثار مٹا دینا. اس طرح آثار نہ مٹائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ نقصان میں نے کیا تھا، نہ، نقصان کی تلافی کرنا، اس غلطی کو اس طرح سے تلافی کرنا کہ اس جس کا حق ضائع ہوا ہے وہ حق اس کا پورا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں تکفیر یا کفارہ. ہم جاتے ہیں عموماً کسی کے گھر میں چلے گئے، مہمانی میں چلے گئے، آپ سے نقصان ہو گیا، گلاس ٹوٹ گیا، تو تکفیر یہ نہیں ہے کہ اس کے ٹکڑے کانچے اٹھا کے خاموشی سے تھیلی میں ڈال کے ٹوکری میں اور خود دوسری میز پہ جا بیٹھیں. اکثر اس طرح سے کفارہ ادا کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے گلاس توڑا کس نے ہے. اگر آپ نے توڑا ہے، آپ کے بچوں نے توڑا ہے، تو فوراً جائیں، جا کر اس کیٹرنگ والے سے، چونکہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں پروگرام، ان کا تو نہیں ہوتا گلاس کم پڑیں گے، وہ ان سے پیسے لے لے گا. آپ جائیں کیٹرنگ والے کے پاس کہ بھائی یہ گلاس ہم سے ٹوٹ گیا، کتنے روپے کا ہے؟ یہ آپ نے مالکوں سے نہیں لینا، یہ مجھ سے، میرے بچے سے ٹوٹا ہے، یہ لے لو، یہ روپے پیسے آپ میری وجہ سے نقصان ہوا. اس کو کہتے ہیں کفارہ. بہت سارے کام ہیں، واجبات ترک ہو جاتے ہیں، ان کا کفارہ ہے. بہت ساری غلطیاں، گناہ ہو جاتے ہیں، ان کا کفارہ ہے. اور ہو جاتا ہے، ہم سے صبح و شام ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جن کا کفارہ بنتا ہے، یعنی بنتا ہے کہ ہم ان کی تلافی کریں، اصلاح کریں. اس کے لیے بڑی سہولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. روز جمعہ روز کفارہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے آداب، قوانین، ضوابط کے مطابق روز جمعہ بسر کریں، ہفتہ بھر کی غلطیاں ساری آپ نے صاف کر دی ہیں، مٹا دی ہیں. روایت سنیں آپ، ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، یہ روایت نقل کر رہے ہیں شہید ثانی یہاں پر 26ویں خصوصیت کے مطابق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ روایت نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اتدری ما یوم الجمعہ. رسول اللہ نے جناب سلمان فارسی سے فرمایا کہ اے سلمان، جانتے ہو جمعہ کیا دن ہے؟ قلت واللہ ورسولہ اعلم. خب سلمان بہت با ادب تھے، حضرت سلمان فارسی با ادب ترین صحابیوں میں سے تھے، ادب کے بہت اعلیٰ مقام و درجے پر فائز تھے. عربیوں میں کچھ ان کی عربیت، قبائلیت اور وہ چیزیں تھیں، کبھی کبھی عود کر آتی تھیں. وہ قرآن کو بھی ڈانٹنا پڑا بعض عربوں کو کہ رسول اللہ سے بات کرتے ہوئے ادب کا خیال کیا کرو. سلمان فارسی ایک شخصیت تھے، اپنی شخصیت کے اندر ہی ادب پہلے سے ہی تھا، مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ یہ خصوصیت ان کی مورخین نے نقل کی ہے کہ بہت ہی باادب شخصیت تھے. وہ اس ادب کا اظہار یہاں بھی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سلمان جانتے ہو روز جمعہ کیا دن ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ ہاں حضور جانتا ہوں، میں بھی پڑھا لکھا ہوں، دانشور ہوں، دانشمند ہوں، ایسے لا علم نہیں ہوں، یہ نہیں کہا.
بلکہ ادب سے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ روز جمعہ کیا دن ہے۔ قال هو اليوم الذي جمع اللہ تعالی فیہ بین ابویکم، اے سلمان روز جمعہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدین کے درمیان ملاقات کروائی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام میں روز جمعہ آپس میں جب حبوط ہوا، اللہ کی جنت سے نکالے گئے، تو پھر بعد میں علیحدہ ہو گئے، الگ الگ بھٹکتے رہے، اور جب ملاقات ہوئی تو جمعہ کے دن ہوئی، یعنی وہ تلافی وہ کفارہ جمعہ کے دن ہوا۔ لا یبقى منا عبد فیحسن الوضوء، اب یہ تو آدم و حوا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا لطف جمعہ کے دن کیا، تو اولاد آدم کے لیے بھی ہے روز جمعہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ہم میں سے جمعہ کے دن وضو کرے، اچھے طریقے سے صحیح وضو کرے، فیحسن الوضوء، بعض پہلی روایات میں گزرا ہے کہ غسل بھی کرے، جمعہ کا وضو کرے، ثم یأتی المسجد لجمعۃ، پھر اس کے بعد مسجد میں آئے نماز جمعہ کے لیے، الا کانت کفارۃ لما بینہا و بین الجمعۃ الاخری مجتنبۃ الکبائر۔ تو رسول اللہ سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے سلمان، اگر کوئی شخص یہ کام کرے تو اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک جو اس کے گناہ ہیں، جو اس کی غلطیاں ہیں، جو اس کی معصیتیں ہیں، تقصیرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا، صرف اسی عمل کے بدلے میں کہ اس نے نیت کر کے گھر سے وضو کر کے غسل کر کے آیا ہے مسجد میں اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، نماز جمعہ میں شرکت کے لیے۔ البتہ اس کی شرط یہ ہے کہ مجتنبۃ الکبائر، یہ اس صورت میں ہے کہ جب گناہ کبیرہ سے بچتا ہو۔ یہ ایک تفصیل ہے کہ اگر انسان گناہ کبیرہ کی بھی توبہ ہے، لیکن توبہ کے وقت گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ کسی سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے، گناہ کبیرہ معلوم ہونا چاہیے، سب مومنوں کے پاس جیب میں فہرست ہونی چاہیے کہ یہ گناہان کبیرہ ہیں، اگر نہیں ہے تو خرید لیں، فہرست ملتی ہے بازار سے۔ مرحوم شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی جید پاکیزہ علماء میں سے تھے۔ شہید دستغیب شیرازی، اخلاقی طور پر ان کی بڑی اعلیٰ کتابیں موجود ہیں۔ ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہی گناہان کبیرہ ہے، کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں اور ان کبیرہ کی سزا کیا ہے، وہ ضرور پڑھیں، گھر میں رکھیں، عورتیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، اور روزانہ بیٹھ کر ایک دو صفحے اس کے گھر میں کسی ایک فرد کو کہیں پڑھ کے دہرا دیا کرے، تاکہ متوجہ رہیں، الرٹ رہنے کے لیے ضروری ہے ان گناہان کبیرہ کی فہرست پاس ہو۔ گناہ کبیرہ اس وقت معاف ہوتا ہے جب توبہ کی جائے، لیکن اگر انسان گناہ کبیرہ سے بچتا ہو تو گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ نماز جمعہ کی وجہ سے بغیر توبہ کے معاف کر دے گا۔ حدیث کا یہ مضمون ہے۔ السابعۃ والعشرون، 27ویں خصوصیت، شہید ثانی فرماتے ہیں الامان من عذاب القبر لمن مات یومہا او لیلتہا، جو شخص روز جمعہ وفات پا جائے یا شب جمعہ وفات پا جائے، اللہ تعالیٰ عذاب قبر معاف کر دیتا ہے۔ روز جمعہ کے شرف اور روز جمعہ کی فضیلت کے طفیل۔ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات یوم الجمعہ وقی عذاب القبر، رسول اللہ کا فرمانا ہے جو یوم جمعہ وفات پا جائے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، نجات پائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں روز جمعہ، نماز جمعہ اور آداب نماز جمعہ کا حق اور اس عمل کو احسن طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور پھر اسی عبادت سے اور اسی تقوی خیز اور تقوی انگیز عبادت سے خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو
امت با تقوی بننے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔